من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عما العد ولا يعد حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الله برحمته وأكثر صقور ميدان عرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له نبي الصفة عن كل الشهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتظر العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذات مولا کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز ایک ہاتھ پہ قرآن ایک ہاتھ پہ دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سے بھی بہتر بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے گفتگو شروع عشرہ ثانی کی ساتویں مجلس اور سلسلے کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں عنوان جو 5 روز کے لیے مخصوص کیا گیا وہ معرفت حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی امام زمانہ کی معرفت کے اوپر مسلسل 2 روز سے گفتگو ہو رہی ہے پہلے روز یہ بیان کیا کہ امام زمانہ کے کچھ حقوق ہیں جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے کل اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ وہ حقوق جو امام زمانہ کے ہر صاحب ایمان پر واجب ہے ان کی وجوہات کیا ہیں ان کی علتیں کیا ہیں 3 علتیں بیان کر دی تھی 2 آج بیان کرنی ہیں جس کے ذہن میں وہ 3 علتیں موجود ہیں وہ میرے ساتھ ایک مرتبہ جلدی جلدی دہرا لے. پہلی علت
جو امام زمانہ کے حقوق واجب ہونے کی وجہ ہے، پہلی علت تھی امام زمانہ کی کہ وہ حقوق ہم پر کیوں واجب ہیں، تو پہلی علت تھی علت بقیہ، یعنی کہ امام زمانہ کا وجود ہی دنیا کی بقا کا ضامن ہے۔ دوسری علت تھی علت ابوا، یعنی جیسے باپ کا حق ہم پر واجب ہے، اسی طرح امام زمانہ کے حقوق بھی ہم پر واجب ہے۔ تیسری علت جو کل بیان کی تھی وہ تھی علت محمد، یعنی کہ امام زمانہ پوری کائنات کے نگہبان، پوری کائنات کے محافظ ہے۔ توجہ رکھیے گا، چوتھی علت جو ہے وہ ہے علت ہدایہ۔ توجہ، علت ہدایہ، امام زمانہ پوری کائنات کے گوشے گوشے میں رہنے والے ہر انسان، ہر مخلوق کے ہادی، امام زمانہ ہادی ہے، اور ہادی ہی نہیں بلکہ ہادی برحق ہے۔ امام زمانہ غیبت میں رہ کر ہدایت کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہم تک نہیں آ سکتے۔ اگر ہماری ان تک رسائی نہیں ہے تو وہ ہمارے تک رسائی رکھتے ہیں، وہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ کل بھی بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ امام زمانہ کو اس وقت پکارو کہ جب تمہارے گلے پر تمہارا قاتل خنجر رکھ چکے۔ تو امام زمانہ ہدایت کر رہے ہیں، اور دیکھیے اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں نہ ہوتے تو توحید داؤ پر لگ چکی۔ یہ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ امام زمانہ اگر غیبت میں نہ ہوتے تو توحید داؤ پر لگ چکی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ایک ذرا میرے ساتھ کچھ زمانوں پہلے کی جست لگائیے کہ جب خدا نے حکم دیا تھا تمام ملائکہ کو کہ میری حجت کو سجدہ کرو، جب حجت کو سجدے کی بات آئی تھی تو شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا تھا حجت کے سجدے سے۔ تو جلال میں آ کر خدا نے کہا تھا کہ فخرج، نکل جا میری محفل سے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو جاتے جاتے شیطان نے، توجہ، جاتے جاتے شیطان نے کہا تھا کہ دیکھ میرے پروردگار، تو نے مجھے صرف اس لیے اپنی بارگاہ سے خارج کیا ہے کہ میں نے تیری اس حجت کو سجدہ نہیں کیا، تو میں آج تیری بارگاہ میں جانے سے پہلے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک اس کی آنے والی اولاد کو گمراہ کروں گا، قیامت تک اس کی آنے والی اولاد کو گمراہ کروں گا، اس کے آنے والی اولاد کا دین لے لوں گا، دنیا لے لوں گا، ہر طرح سے اس کو گمراہ کروں گا۔ تو خدا کی آواز آئی تھی کہ اگر تو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں بھی کمزور نہیں ہوں، تو گمراہ کرے گا تو میں ہدایت کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ میرے پروردگار، میں نے بھلے سجدہ نہیں کیا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں مخلوق ہوں اور تو خالق ہے، میں عبد ہوں اور تو معبود ہے۔ تو دیکھ یہ انصاف الہی نہیں ہے، عدل الہی نہیں ہے کہ خالق جو ہے اپنی مخلوق سے مقابلہ کرے۔ توجہ، خالق جو ہے اپنی مخلوق سے مقابلہ کرے، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ میں بندہ ہو کے گمراہ کر رہا ہوں، تو پھر تو اگر خالق ہے تو پھر کسی ایسے کو بنا کہ جو بندہ ہو کے سب کی ہدایت کرے۔ اور صرف یہ نہیں، میں بندہ ہونے کے بعد غائب ہو کر سب کو گمراہ کروں گا۔ تو پھر تو بھی خالق ہے، تو بھی قدرت رکھتا ہے، تو پھر ایسے کو بنا کہ جو بندہ ہو اور غائب بھی رہ کر سب کی ہدایت کرے۔ یہی وجہ ہے
امام زمانہ آج تک پردہ غیبت میں ہے اور پردہ غیبت میں رہ کر پوری کائنات کی ہدایت کر رہے ہیں۔ تو چوتھی علت یہی ہے کہ امام زمانہ ہادی برحق ہے، پوری کائنات کے ہادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے وہ جو 5 حقوق ہے وہ ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ چوتھی اور آخری چیز، پانچویں اور آخری چیز بالکل مختصر سی ہے۔ امام زمانہ کے حقوق واجب ہونے کی جو پانچویں اور آخری علت ہے وہ ہے علت منعم۔ منعم کہتے ہیں نعمت دینے والے کو۔ توجہ، منعم کہتے ہیں نعمت دینے والے کو، جو نعمت دیتا ہے۔ اور یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں کسی پر کوئی قید نہیں لگا رہا کہ فلاں چیز نعمت ہے تو فلاں چیز نعمت ہے۔ جو جس چیز کو نعمت سمجھتا ہے وہ بس یہی سمجھ لے کہ جس چیز کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے وہ امام زمانہ سے مل رہی ہے۔ اگر وہ زندگی کو نعمت سمجھ رہا ہے تو زندگی امام زمانہ سے مل رہی ہے۔ اگر وہ مال کو نعمت سمجھ رہا ہے تو مال امام زمانہ سے مل رہا ہے۔ رزق نعمت ہے تو رزق امام زمانہ سے مل رہا ہے۔ اولاد نعمت ہے تو اولاد امام زمانہ سے مل رہی ہے، اس لیے کہ امام زمانہ پوری کائنات کو نعمت عطا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے صاحب، وسیلہ نہیں ماننا چاہیے اور کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، سیدھا خدا سے مانگیے، خدا عطا کرتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مختصر سی مثال، اور مثال بھی ایسی کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ آپ کسی آم کے باغ میں جائیں، توجہ کیجئے گا، آپ کسی آم کے باغ میں جائیں اور آپ کے ساتھ ایک 5 سال کا یا اس سے بھی چھوٹا یا بڑا بچہ ہو۔ جب آپ باغ میں جائیں گے تو وہ بچہ آم کو دیکھ کے آپ سے کہے گا کہ ابا ذرا آم توڑ کے دیں۔ تو کیا آم کا پیڑ برا مان جائے گا کہ اس نے اپنے باپ کو کیوں بولا، سیدھا خود کیوں نہیں توڑا؟ یا تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچہ جائے اور جا کے زمین پر بالکل درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور درخت سے کہے کہ اے درخت دے مجھے آم۔ تو وہ ساری زندگی بھی یہ کرتا رہے گا تو اسے آم نہیں ملے گا، اسے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ ادھر نہیں پہنچ سکتا۔ تو پوری کائنات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر کسی کا ہاتھ توحید تک نہیں پہنچ سکتا، ہر کوئی سیدھا توحید تک نہیں پہنچ سکتا، درمیان میں کسی کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ ہمیں سیدھا نہیں ملا، کسی کے ذریعے سے ملا۔ ایسے ہی تو نہیں نا دنیا علی کو اللہ کہہ رہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ علی سجدے میں سر رکھ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جسے میں جھک رہا ہوں۔ تو امام زمانہ ہر نعمت کو عطا کرنے والے ہیں، اور نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ ملتی خدا سے ہی ہے، لیکن مانگنی ان سے پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیدھا اگر خدا سے مانگیں گے تو خدا ہمیں نہیں دے گا، کیونکہ ہماری رسائی نہیں ہے خدا تک۔ ہماری رسائی 14 تک ہے اور 14 کی رسائی ہے خدا تک۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے سب یہی سمجھتے تھے کہ جبرائیل جو ہے وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ توجہ، آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے سب یہی سمجھتے تھے کہ جبرائیل جو ہے وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ سب انتظار میں ہوتے تھے کہ کب جبرائیل خدا کا پیغام لے کر آئے اور کب ہم اپنی امت تک پہنچائیں، کب جبرائیل آئے اور کب ہم اپنی امت تک پیغام پہنچائیں۔ سب انتظار میں ہوتے تھے، جبرائیل آتا تھا، پیغام سناتا تھا، پھر انبیاء اپنی امت تک وہ پیغام پہنچاتے تھے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ 14 نے بھی جبرائیل کو غلامی کا شرف بخشا، اور جبرائیل ان کے گھر کی بھی نوکری کرتا رہا، حالانکہ 14 کو کسی کی ضرورت نہیں۔
جب رسول خدا معراج پر گئے تو جس کو دنیا خدا کے قریب سمجھ رہی تھی، جس کو انبیاء خدا کے قریب سمجھ رہے تھے، جب رسول خدا معراج پر گئے تو ایک حد آئی، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل نے بھی رک کر کہا کہ اے رسول خدا، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائے گا۔ تو ماننا یہ پڑے گا کہ جبرائیل بھی خدا کے قریب نہیں، خدا کے قریب وہ ہے جو جبرائیل سے بھی آگے جا رہا ہے۔ تو رسول خدا جانے لگے اور جاتے جاتے جبرائیل سے پوچھا کہ دیکھ، میں خدا کے قریب جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہے جو میں جا کے خدا سے منوا لوں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک ہی حاجت ہے، اور اس بات کو مفسرین عالم تشیع نے بھی لکھا ہے، اور اس واقعے کو ہمارے برادران کے بھی مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، صرف ایک لفظ کی تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہے وہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ پوری بات یہی ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ خدا کے قریب جا رہے ہیں تو پھر خدا سے صرف میری حاجت ہے، کیونکہ میں نوری ہوں، میں جسم تو رکھتا نہیں ہوں، نہ کسی طرح کی مجھے خواہش ہے، نہ کسی پیاس کی خواہش ہے، نہ بھوک کی خواہش ہے، نہ اولاد کی خواہش ہے، نہ کسی اور طریقے کی خواہش ہے، نہ لباس کی خواہش ہے، بس ایک حاجت ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ خدا سے یہ منوا کے آ جائیں کہ قیامت والے دن، توجہ، قیامت والے دن جب لوگ پورے صراط کے اوپر ہوں، تو یہاں پہ شیعہ مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ جب آپ کے چاہنے والے پورے صراط کے قریب ہوں تو میں پورے صراط کے اوپر اپنا پر رکھ دوں تاکہ شیعہ اس کے اوپر سے آرام سے گزر پائیں۔ لیکن بھائیوں نے یہاں پہ ایک لفظ کی تبدیلی کی ہے، اور وہ لفظ یہ ہے، شیعوں کی جگہ انہوں نے لکھا کہ جبرائیل نے کہا کہ آپ خدا سے یہ منوا لیں کہ میں پر رکھ دوں تاکہ اس کے اوپر سے پوری امت گزر جائے۔ بس یہ ایک لفظ کا فرق ہے، باقی پوری روایت دونوں مفسرین نے لکھی۔ تو ایسا کیا ہے شیعوں کے اندر کہ جبرائیل کہہ رہا ہے کہ اللہ سے منوا لیجئے کہ میں پر پورے صراط پر رکھوں اور آپ کے اہل بیت کے چاہنے والے اس کے اوپر سے آرام سے گزر جائیں۔ تو بات تو صرف اتنی ہے کہ جبرائیل بھی یہ جانتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کون کون ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے کون کون ہیں۔ اور بھائی یہ پیغام لے لو کہ قیامت والے دن اہل بیت کے لیے ذرہ سا بھی شک لے کر اگر پورے صراط پر جاؤ گے تو جبرائیل تمہارے لیے پر رکھے گا نہیں، بلکہ پر مار کے تمہیں جہنم میں گرائے گا۔ تو امام زمانہ کہ وہ جو حقوق ہم پر واجب ہے ان کی 5 علتیں مکمل ہوئی۔ پہلی علت، امام زمانہ پوری کائنات کے وجود کی بقا کے ضامن ہے۔ دوسری وجہ، امام زمانہ کے وہ حق ہم پر اس لیے واجب ہے کہ امام زمانہ ہادی برحق ہے۔ تیسری وجہ، امام زمانہ اس لیے وہ حقوق ہم پر واجب ہے کہ امام زمانہ علت ابوا کے تحت، یعنی کہ امام زمانہ پوری امت کے باپ ہے، تو جو حقوق باپ کے واجب ہے، جس طرح ہمارے اوپر حقوق باپ کے واجب ہے، اسی طرح ہم پر امام زمانہ کے حقوق واجب ہے۔ چوتھی علت، امام زمانہ پوری کائنات کے نگہبان ہے، پوری کائنات کے محافظ ہے۔ اور پانچویں اور آخری علت، امام زمانہ پوری کائنات کو نعمتیں عطا کرنے والے ہیں۔ یہاں بات کو روک کے ایک مختصر سی روایت سنا کے مسائل کی طرف بڑھوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو موضوع کو کل آگے بڑھائیں گے۔ عزیزان گرامی، بات عقیدہ رجعت کی ہے، اور وہ شیعہ ہی نہیں جو جس کے پاس عقیدہ رجعت نہ ہو۔ کتابوں کے نام، پہلا نام تفسیر برہان، سورہ کہف کے ذیل میں
یہ روایت موجود ہے. دوسرا تفسیر عیاشی، سورہ کہف کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے. تیسری کتاب مذہب تشیعوں کی سب سے بڑی کتاب بحار الانوار جلد 53، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. ان 3 کتابوں سے بڑی کتابیں مذہب تشیعوں میں ہے تو صحیح، لیکن یہ 3 کتابیں بھی وہ مقام رکھتی ہیں کہ اگر ان کو مذہب کی بنیاد کہا جائے تو غلط نہیں. بحار الانوار، تفسیر برہان اور تفسیر عیاشی. تفاسیر میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر یہ دونوں تفاسیر آتی ہیں. پہلے نمبر پر تفسیر امام حسن عسکری، پھر تفسیر عیاشی اور تفسیر برہان. اور روایت بیان کرنے والا کوئی عام شخص نہیں، راوی وہ ہے کہ جس نے حدیث قصہ کو روایت کیا. حدیث قصہ کا راوی ہے، اسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. اور جابر اصحاب رسول میں سے وہ بزرگ ترین اصحاب میں سے ہیں کہ جو بعد از رسول سب سے زیادہ زندہ رہے. اور یہ جابر کا شرف ہے کہ جابر نے 5 اماموں کی زیارت کی بعد از رسول خدا، اور رسول خدا کا سلام امام محمد باقر کو پہنچایا. جابر روایت کر رہے ہیں امام باقر سے. امام زمانہ کی گفتگو ہو رہی تھی تو جابر نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ امام زمانہ اس دنیا میں آنے کے بعد کتنے برس حکومت کریں گے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے امام باقر نے فرمایا کہ سنو جابر، جب ہمارا قائم اس دنیا میں ظہور کرے گا تو اس کے بعد ہمارا قائم اس دنیا میں 19 برس حکومت کرے گا. توجہ رکھیے، 19 برس ہمارا قائم اس دنیا پہ حکومت کرے گا. تو جابر نے کہا کہ مولا جب امام زمانہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس دنیا کو بہت نقصان ہوگا. کتنے عرصے کا نقصان ہوگا؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ جابر یہ سمجھ لو کہ جب اس قائم زمانہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا کو ایسا نقصان ہوگا کہ دنیا کو 50 برس کا نقصان ہوگا. تو جابر نے کہا کہ مولا پھر یہ نقصان پورا کیسے ہوگا؟ تو یہاں پر امام محمد باقر نے کہا کہ جابر سنو، جب امام زمانہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا بدلہ لینے کے لیے اس دنیا میں ایک شخص خروج کرے گا جس کا نام ہے منتصر. میم نون، توجہ، میم نون تے صاد اور رے، منتصر. وہ خروج کرے گا اور وہ 309 سال حکومت کرے گا. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ امام زمانہ 19 برس حکومت کریں گے، اس کے بعد دنیا میں ایک شخص خروج کرے گا جس کا نام ہے منتصر، جو 309 سال حکومت کرے گا اور دنیا میں آ کر امام زمانہ کا بدلہ لے گا. جب 309 سال کی حکومت ہوگی منتصر کی تو امام نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ طبقے ایسے ہوں گے جو منتصر کے خلاف ہوں گے اور ایک بغاوت کا ماحول پیدا ہوگا اور کچھ لوگ منتصر کے خلاف کھڑے ہوں گے اور لشکر بنا کر منتصر پر حملہ کریں گے اور منتصر کو شہید کریں گے. جب منتصر کی شہادت ہوگی تو ایک شخص جلال میں خروج کرے گا جس کا نام ہے صفا، سین فے الف اور ہائے حلوہ، صفا. وہ شخص جلال میں خروج کرے گا
اور جب وہ خروج کرے گا تو وہ آ کے ان سب کو مارے گا کہ جنہوں نے منتصر کو مارا۔ تو جابر نے کہا کہ مولا یہ منتصر کون ہے اور یہ صفاح کون ہے؟ تو امام محمد باقر نے کہا کہ جابر، منتصر اور کوئی نہیں بلکہ حسین ابن علی ہیں، اور صفاح اور کوئی نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو عزیزو، دنیا کو کسی بھی زمانے کے امام کی معرفت نہیں، معرفت ہوئی ہوتی تو اس طرح بازاروں میں علی کی بیٹیاں نہ آئیں۔ 10 محرم شام غریبہ گزر گئی۔ شام غریبہ کے برے حالات ہر عزادار کے سامنے، کہ کیسے بیویوں پر ظلم ہوا، کیسے حسین کی سکینہ کو تماچے مارے گئے، کیسے شہزادی کے کانوں سے گوشوارے نوچے گئے، کیسے شہزادی کے کرتے کو آگ لگی، کیسے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، کیسے حسین ابن علی کی لاش کو پامال کیا گیا اور لوٹا گیا۔ جب 11 محرم آئی اور سب کے ہاتھوں میں رسن آئی تو قافلہ کوفے کی جانب چلا۔ قافلہ جب کوفے کی جانب چلا اور کوفے کے بازار کے صدر دروازے پر قافلہ پہنچا ہے تو کیا گزری ہوگی علی کی بیٹی پر، کہ وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب بابا کی زندگی میں زینب کوفہ میں آئی تھی۔ جب بیوی مولا علی کی زندگی میں کوفہ آئی تھی تو مولا علی نے اعلان کیا تھا کہ کوفے والوں، خبردار آج کی رات اپنے گھروں سے کوئی باہر نہ نکلے۔ یہ میں علی ابن ابی طالب کا پیغام حکم دیا تھا مولا نے، اور اتنا سخت حکم تھا کہ زمین پر رینگنے والا کیڑا بھی نظر نہ آتا، لیکن پھر بھی عباس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عباس اور جا کے ایک مرتبہ دیکھ کے آؤ، کہیں کوئی بھولا بھٹکا کوفے کی گلیوں میں نہ پھر رہا ہو، اگر کوئی بھی ملے تو اس کو اپنے گھروں میں بھیج دینا۔ مولا نے کہا خبردار آج کی رات کوئی بھی اپنے گھروں کے دروازے نہ کھولے، آج کی رات کوئی بھی اپنے گھروں کی کھڑکیاں نہ کھولے۔ شہزادوں سے کہا کہ اپنی بہنوں کو جب کوفہ کے پاس لے کے آؤ تو رات کے وقت مولا علی نے بیٹیوں کو داخل کروایا ہو۔ جب بیویاں کوفے کے بازار میں داخل ہوئی ہے مولا کی زندگی میں تو کتنے شان سے داخل ہوئی ہے کہ مولا نے خود عماری کا محمل کا ناکے کا مہار کو پکڑا ہوا ہے اور مولا خود لے کے آ رہے ہیں۔ ایک مقام آیا تو مولا نے کہا کہ زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا۔ بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا تو آواز دے کے کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے۔ اس وقت علی دکھا رہے تھے، آواز دی زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا۔ بیوی نے پردہ ہٹایا تو آواز دے کے کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے، زینب یہ کوفے کا دربار ہے، زینب یہ دار الامارہ ہے۔ تو بیوی نے آواز دے کے کہا بابا یہ چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ تو آواز دے کے کہا زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور ان کی جگہ تمہیں ان بازاروں اور درباروں میں آنا۔ تو بیوی نے کہا کہ بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بہن ان بازاروں میں کیوں کر آئے؟ کہ نظرداروں وہ وقت آ گیا کہ جب عباس کا سر بھی نیزے پر تھا اور حسین کا سر بھی نیزے پر تھا، اور قافلہ کوفہ کے بازار کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی صدر دروازے پر پہنچا تھا، حالت تو تم جانتے ہو نا قافلے کی، سب بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور سروں پر کسی کے چادر نہیں ہے اور مجمع شرابیوں کا ہے۔ لیکن اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا بنت علی ابن ابی طالب، اے علی کی بیٹی میرا سلام ہو۔ تو بیوی زینب نے سید سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد اس بڑے کوفہ میں اس دشمنوں کے مجمع میں مجھ غریب زینب کو سلام کرنے والا کون ہے؟ تو مولا کی آواز آئی بھی اماں ذرا نظریں اٹھا کے دیکھیے۔ اب جو نظروں کو اٹھا کے دیکھا تو مسلم کا لاشا دروازے پر لٹک رہا تھا۔ بیوی نے آواز دے کے کہا سجاد کیا کوفے میں دفنانے کی روایت نہیں ہے؟ کہا 9 ذی الحج
بیویوں کے مجمع میں وہ بیویاں آ رہی ہیں کہ جو کبھی اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں چلی ہے. عزادارو، شرابیوں کا مجمع ہے. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گھروں کی چھتوں سے گرم پانی پھینکتا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے. عزادارو، کوفے کا بازار آیا. عزادارو، کوفے کے بازار میں ابن زیاد کا حکم آیا کہ ابھی بیویوں کو بازار کے درمیان کھڑا رکھو، اس لیے کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے. علی کی بیٹیوں کو بازار کے درمیان میں کھڑا رکھو، اس لیے کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے. عزادارو، 40 ہجری تھی جب امیر المومنین کی آخری شب تھی، تو امیر المومنین کا ایک صحابی نام تھا عبداللہ ابن عفیف. مولا سے جب ملنے آیا تھا تو اس نے مولا سے خواہش کی تھی کہ مولا، میری دونوں آنکھیں نہیں ہیں، مجھے اگر چاہے تو دونوں آنکھیں نصیب کر دیں. تو مولا نے کہا تھا عبداللہ، میں تو تمہیں آنکھیں عطا کر دوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے خنجر سے خود اپنی آنکھوں کو پھوڑ دو گے. تو عبداللہ نے کہا مولا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ اب میری اور آپ کی ملاقات کب ہوگی. تو مولا نے کہا تھا عبداللہ، جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے. اب میری اور تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی. عزادارو، 40 ہجری گزر گئی، 50 ہجری گزر گئی، 61 ہجری آ گئی. عزادارو، قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا. عبداللہ نے یہ شور سنا کہ باغیوں کا قافلہ کوفے کے بازار میں لایا جاتا ہے. عبداللہ اندھا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازار میں پہنچا. عزادارو، جب یہ بازار میں پہنچا ہے تو عبداللہ نے ایک آواز سنی. آواز سن کے چیخ کے کہتا ہے، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. تو عبداللہ کے ایک ساتھی نے کہا، عبداللہ کیا قیامت قیامت لگائی ہوئی ہے، ابھی تو ہم کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں. تو عبداللہ نے کہا کہ میں مولا سے ملنے گیا تھا. تو مولا نے کہا تھا عبداللہ، جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی. میں اس بازار میں علی کی آواز سن رہا ہوں. تو عبداللہ کا ایک ساتھی دوڑتا ہوا آیا، آواز دے کے کہا، عبداللہ قیامت نہیں، قیامت سے بھی بڑی چیز. عبداللہ نے کہا کیا ہوا؟ رو کے کہتا ہے، علی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب بغیر چادر کے کوفہ کے بازار میں. قوم الظالمین